السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم غیر افسانوی ادب کی صنف آپ بیتی کو دیکھیں گے۔ آپ بیتی کا تعارف اور آغاز و ارتقاء کا مطالعہ کریں گے۔ جو ویورز دوسری اصناف نثر یا نظم کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، ڈسکرپشن میں ہر ٹاپک کے ساتھ لنک دیے ہوئے ہے، تو آپ وہاں جا کر ہر صنف کا اپنی مرضی سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو چلیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ بیتی کا تعارف اور آغاز و ارتقاء، جس کے لیے انگریزی میں آٹو بایوگرافی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ بیتی اپنی زندگی کے حالات و واقعات کا بیان آپ بیتی یا خود نوشت کہلاتا ہے۔ اس کے لیے آپ بیتی کے ساتھ خود نوشت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ سونیمری میں کسی دوسری شخصیت یا فرد کی زندگی کے بارے میں اپنی بساط کے مطابق بنظر غیر لکھا جاتا ہے، جبکہ آپ بیتی لکھنے والا من آنم من آدانم کے مصداق اپنے حالات بقلم خود بیان کرتا ہے۔ یعنی مصنف پر جو حالات گزرتے ہیں، جو اس کی زندگی میں واقعات رونما ہوتے ہیں، مصنف ان کو ہو بہو اسی طرح بیان کر دیتا ہے جس طرح اس پر گزرتے ہیں، تو یہ آپ بیتی کہلاتی ہے۔ تو آپ بیتی محض مصنف کی ذاتی احوال و واقعات کا مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ لکھنے والے کے جذبات و احساسات اور ان کی روشنی میں مشاہدات و تجربات کی مدد سے اس کے نقطہ نظر کی ترجمان ہوتی ہے۔ عام طور پر مصنف اپنی آپ بیتی یادداشتوں اور حافظے کی مدد سے آخر عمر کے اس حصے میں لکھتا ہے جب اس کے پاس اتنا مواد جمع ہو جاتا ہے جسے وہ دوسروں تک منتقل کرنا چاہتا ہے، تاکہ قارئین بھی اس کی زندگی سے آخذ و استفادہ کر سکیں۔ اس ضمن میں مصنف کچھ باتوں کو چھپا لیتا ہے، کچھ کو سرسری طور پر پیش کرتا ہے، جبکہ کچھ باتوں کی تفصیل میں جانا پسند کرتا ہے تاکہ لوگ اس کے حالات و افکار سے آگاہ ضرور ہوں، مگر اس کے اپنے نقطہ نظر سے۔ ان تمام باتوں میں قدر تکلف برتا جاتا ہے۔ ڈاکٹر سعید عبداللہ کے الفاظ میں آپ بیتی کی تعریف اس طرح کی گئی ہے: سب سے اچھی آپ بیتی وہ ہوتی ہے جو کسی بڑے دعوے کا بغیر بے تکلف اور سادہ حوالے زندگی پر مشتمل ہو۔ آپ بیتی کی مختلف شکلیں ہیں، مثلاً روزنامچہ یا ڈائری بھی ایک طرح کی آپ بیتی ہے، جس میں لکھنے والا اپنے ذات کے حوالے سے مشاہدات و تجربات اور احساسات کو ہر روز قلم بند کرتا ہے۔ روزنامچے کا رواج قدیم زمانے سے ہے، تو اس کے تیموری، تو اس کے بابری، تو اس کے جہانگیری اسی زمرے میں آتی ہیں۔ رپورتاز اور سفر نامہ بھی آپ بیتی ہی کی شکلیں ہیں، جن میں مصنف گھر سے نکلنے کے بعد اپنے سفر کے دوران میں پیش آنے والے واقعات، مشاہدات اور ذاتی تاثرات کو خارجی ماحول اور قدرتی و مصنوعی مناظر سے منسلک کر کے وطن سے دور قریہ شہر اور ملک کے حالات بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ یورپ کی کم و بیش تمام زبانوں میں آپ بیتی لکھنے کا رواج پرانے وقتوں سے ہے۔ اردو میں آپ بیتی کی صنف زیادہ پرانی نہیں۔ تو اس کا آغاز کیسے ہوا یہ دیکھتے ہیں۔ اردو میں زمانہ حال تک لکھی گئی عام آپ بیتیوں میں مولانا جعفر تھانیسری کی کالا پانی، اس سے آپ بیتی کا آغاز ہوتا ہے اردو میں کالا پانی سے، جو مولانا جعفر تھانیسری کی تصنیف ہے۔ تو اسد موہانی کی قید فرنگ، مرزا فرت اللہ بیگ کی یاد ایام حشرت فانی، مولانا عبدالمجید سالک کی سرگزشت، رشید احمد صدیقی کی آشفتہ بیانی میری، دیوان سنگ مفتوں کی ناقابل فراموش، قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ، جوش ملی آبادی کی یادوں کی بارات، احسان دانش کی جان دانش اور مرزا ادیب کی مٹی کا دیا شامل ہیں۔ تو اس طرح آپ بیتی کا آغاز ہوا اور اب بھی آپ بیتیاں لکھی جا رہی ہیں۔ ڈائریاں وغیرہ بھی جو لوگ لکھتے ہیں تو وہ بھی آپ بیتی کی قسم میں آتی ہیں۔ شکریہ۔